بیت سے محبت تو وہ کریں، تو اس کا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، اور قرآن مجید سے اس کا کوئی تعلق یا واسطہ یا کہ اس نے بھی نہیں پڑھا۔ احکام سے یا تفصیل سے واقف یا نہ واقف ہونا تو بعد کی بات ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن میں، وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ، میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آل محمد کو قرآن نے الیاسین کہا ہے، تو اس لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا، یہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس کی تلقین ہے۔ دوسرا مقام قرآن مجید میں جو ہے وہ حکماً یہ فرمایا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیں کہ میں نے تم تک ہدایت کا جو پیغام پہنچایا ہے، نجات کا جو پیغام پہنچایا ہے، آخری وحی پہنچائی ہے، آخری کتاب پہنچائی ہے، تم تک میں نے توحید پہنچائی ہے، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا کی مؤدت اختیار کرو، میرے اقربا کی مؤدت اختیار کرو۔ اس پہ بہت سے مفسرین نے اور ائمہ کلام نے، یعنی جو عقیدہ کے ائمہ ہیں انہوں نے، مورخین نے، مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس حکم مبارک جو قرآن مجید میں وارد ہوا، اس کی روح سے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا مسلمانوں پہ بعض نے فرض فرمایا، بعض نے واجب فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے اور اہل بیت اطہار کی جو مؤدت ہے، وہ از روح قرآن ہمارے اوپر لازم کی گئی اور ہمارے اوپر فرض کی گئی۔ تو یہ تو ان جرنل اہل بیت کی محبت ہے، جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے لے کے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہوگی، وہ سارے کے سارے اہل بیت کہلائیں گے، اور ان کی مودت اور محبت اختیار کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ان جرنل۔ لیکن جو کربلا میں ان پرٹیکولر جو پرسنالٹیز موجود تھیں، جو شخصیات موجود تھیں، جو ذوات مقدسہ وہاں پہ موجود تھیں، ان کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے لیے بہت واضح ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا اس چیز کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی جب وفات ہوئی، کفار نے اس پہ ٹھٹھا کیا، ہنسے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی آل اور آپ کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، چونکہ عربوں میں والد سے نسب چلتا تھا۔ تو قرآن مجید نے یہ طعن کرنے والوں پہ پوری ایک سورت نازل فرمائی ان کی تکذیب میں اور ان کے رد میں، اور یہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب اس میں یہ طعن کرنے والوں کی اپنی تکذیب کی گئی اور فرمایا گیا کہ وہی بے نشان ہوں گے، وہی بے نشان ہوں گے۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے بارے میں
مفسرین نے مختلف اقوال فرمائے ہیں. کوثر سے مراد حضور کی امت کی کثرت بھی ہے، یعنی کوثر زیادہ ہونے کو کہتے ہیں. تو اس سے مراد حضور کی امت کی کثرت بھی ہے، اس سے مراد حضور کی امت کی عبادات کی کثرت بھی ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جو 2 نہریں عطا کی گئیں، ایک کا نام تسنیم ہے اور ایک کا نام کوثر ہے. یہ 2 جنت کی نہریں ہیں. ایک اس سے وہ بھی مراد لی گئی، لیکن ایک اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی کثرت بھی لی گئی ہے، جو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عام طور پہ اس سے اطہار ہی کو لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں سیدنا امام حسن المثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، ان 2 شہزادوں سے اہل بیت اطہار کا نسب چلا. اور آج آپ دیکھیں افریقہ میں، وسطی ایشیا میں، آپ ساؤتھ ایشیا میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو سادات کرام بڑی کثرت میں وہاں پہ ملیں گے. ایک تو یعنی ایسے سلاسل ہیں مستند سادات کرام کے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسی جلیل القدر ہستیاں ہیں وہ. مثال کے طور پہ پاکستان، پاک و ہند میں آپ کو جہاں بھی بخاری سادات ملیں گے، سادات بخاریہ میں انہیں اصل جاننے میں سب سے بنیادی بات کہ جہاں بھی بخاری سید ہوگا وہ اچ شریف سے متصل ہوگا، اور جہاں بھی سادات کاظمیہ ہوں گے وہ سیدنا امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کے آپ کے خاندان سے ان کا نسب ملے گا. اور سادات گیلانیہ بکثرت تشریف لاتے رہے پاک و ہند کے اندر، اور بھی کئی خطوں میں تشریف لے گئے. یعنی ایک تو وہ تاریخی بات ہے جو مختلف ادوار میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان پاک و ہند میں تشریف لاتے رہے. خود ہمارے اپنے زمانوں میں، یعنی میری جنریشن سے ایک جنریشن پیچھے ہمارے خاندان کے بکثرت بزرگ ایسے تھے جن کی نسبت، کسی کی نسبت حضور سیدنا زین الدین آغا سے تھی، کسی کی نسبت حضور سیدنا طاہر علاء الدین قدس سرہ العزیز سے تھی، کسی کی نسبت حضور سیدنا عز الدین یوسف الگیلانی سے تھی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو بغداد شریف سے 20ویں صدی میں، 20ویں صدی کے وسط کے بعد پاکستان کے اندر تشریف لے کے آئے. تو اس لیے جو سادات کی آمد ہے اور سادات کا دنیا کے اندر پھیلاؤ ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی ترجمانی کرتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. اس کے بعد اگر آپ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک قرآن میں ان پرٹیکولر دیکھنا چاہیں کہ حسین قرآن میں کہاں ہے، حسین قرآن میں کہاں ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ حسین قرآن میں کہاں ہیں. لیکن یہ سوال ایک خارجی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو لوگ ابن رسول کہتے ہیں، حسن ابن رسول کہتے ہیں آپ کو، حالانکہ آپ تو ابن علی ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں. آپ کو لوگ رسول کا بیٹا کہتے ہیں، تو آپ انہیں منع کیے کریں کہ وہ لوگ آپ کو رسول کا بیٹا نہ کہیں، وہ آپ کو علی کا بیٹا کہا کریں. آپ نے فرمایا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت شہداء کرب و بلا. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتے کہ حسن علی کا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے میں بیٹا علی کا ہوں،
میرا والد علی ہے، اگر میں نواسا رسول اللہ کا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک اور حدیث آپ کو عرض کر کے واپس اسی بات کی طرف آتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کی جو نسل ہے وہ اس کے بیٹے سے چلی، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی. تو اس قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جو واقعہ ہے مباہلہ کا، جو نجران کے عیسائیوں کا وفد جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مکالمہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور بعض تم میں عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور بعض تم میں ان کو وہ تین میں سے تیسرا مانتے ہیں. تو اس لیے جو یہ بات ہے، یہ اصول ہے، یہ جو ابراہیمی عقیدہ ہے توحید کا، یہ تو اس کے خلاف ہے. تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ اس لیے مسلمان وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کے اوپر یقین رکھتا ہے. تو آپ نے انہیں جب یہ ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت پیش فرمائی، تو انہوں نے اسے جب رد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو گئے. تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ جب ہمارے درمیان اللہ کا کلام آ چکا تو اس کے بعد بحث کی حاجت کیا رہ گئی ہے؟ تو پھر آؤ، اگر تم اس بات پہ تو پھر آؤ کیا کرتے ہیں؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ. ہم اپنا آپ پیش کرتے ہیں، تم بھی اپنا آپ لے کے آؤ. اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. جو حق پہ ہے وہ رہ جائے گا، اور جو باطل پہ ہوگا خدا اس پہ لعنت فرمائے گا، جو جھوٹا ہوگا خدا اس پہ لعنت فرمائے گا. اور جب یہ مباہلہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے تفسیر القرآن کے جو ابواب ہیں ان کے اندر اس آیت کے تحت آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ اور اپنا آپ لے کے آؤ. بیٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اور عورتوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو بلایا. اور اپنے آپ کو جب تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے کے گئے، حاضر ہوئے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجی کو فرمایا کہ یہ جو مقام ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو رسول اللہ نے اپنے بیٹوں میں کسے بلایا تھا؟ رسول اللہ نے اپنے بیٹوں میں کسے بلایا تھا؟ تو فرمایا وہ بیٹوں میں پیش ہونے والے حسن و حسین تھے. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتے کہ حسن کو ابن رسول کہنا کیسا ہے. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نہ کہتے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تعجب ہوتا ہے آج، یعنی ایمان کی، علم کی سطح یہ آ گئی ہے کہ یہ منسوس باتیں ہیں، یعنی ان پہ نص ہے. یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، صرف یہ تاریخ کا جھگڑا نہیں ہے. صرف حسنین کی جو فضیلت ہے وہ منسوس ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں نہیں ہے
اس سے بڑی جہالت کی کیا بات ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں نہیں ہیں، فضیلت عمر کا انکار اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر عمر قرآن میں نہیں ہے اور عمر کی رفاقت میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عثمان قرآن میں نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں نہیں، تو اس سے بڑی جہالت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور جن کے کاشانہ اقدس میں قرآن نازل ہوتا رہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہ آیا ہو، ان کا تذکرہ نہ؟ ابو لہب کا تذکرہ ہے قرآن میں، ابو لہب کا تذکرہ ہے قرآن میں، تو حسنین کا تذکرہ نہیں ہوگا قرآن میں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو دو لوگ آمنے سامنے تھے کربلا میں، ایک اپنے خاندان اور کنبے کے ساتھ تھا اور ایک کی غاصب فوج کھڑی تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کئی محدثین نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ قول مبارک نقل فرمایا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے یزید کی ایک روایت پیش کی، اور روایت پیش کرتے ہوئے اس نے یزید کے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، یزید کے لیے امیر المومنین کا لقب لیا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خود اسی خاندان سے تھے، بنو امیہ سے تھے، اور اسی اقتدار کے تسلسل میں وہاں پہ تھے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص پر 20 کوڑوں کی حد جاری فرمائی جس نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا۔ تو ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے گھر کی، جن کے خاندان کی اور جن کی اپنی عظمت کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو یہ دو شہزادوں میں جنگ کیسے تھی؟ کون یہ کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں میں جنگ تھی؟ اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی تو ایک شہزادے کی فضیلت تو قرآن سے آ گئی، ایک شہزادے کی فضیلت میں تو قرآن کی کئی آیات ہیں، دوسرے شہزادے کو آپ قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ تو اگر شہزادوں کی جنگ ہی مان لی جائے تو اس شہزادے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس شہزادے کی عظمت کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو مباہلے والی آیت ہے، اس کے بارے میں میں ایک بات سادہ سی عرض کر دوں جو مجھے اپنے ناقص علم میں آج تک سمجھ آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مباہلہ کس بات ہو رہا تھا؟ کوئی ذاتی مسئلہ تھا رسول اللہ کا؟ کوئی خاندانوں کی شرف اور فضیلت کا جھگڑا تھا؟ مباہلے کا موضوع اور مضمون کیا تھا؟ کوئی عرب غیر عرب کی لڑائی تھی؟ کس چیز پہ مباہلہ تھا؟ مباہلہ اس چیز پہ تھا کہ خدا کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ مباہلہ اس بات پہ تھا نا، خدا کی توحید پہ تھا، اس کی وحدانیت پہ تھا، اس کے واحد ہونے پہ تھا، اس کے لا شریک ہونے پہ تھا، اس کے احد ہونے پہ تھا، اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کے اوپر مباہلہ تھا۔ تو مباہلے کا مضمون کیا تھا، موضوع کیا تھا؟ توحید باری تعالی۔ اور مباہلہ کرنے کے لیے جو میدان میں تشریف لے کے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صداقت کی دلیل کے طور پہ وہاں پہ جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے اپنے ساتھ جن نفوس قدسیہ کو، اپنے ساتھ جن کو لیا اور لے کے گئے کہ ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ دعا کی جائے اللہ کے دربار میں کہ وہ جھوٹوں کے اوپر لعنت فرما دے، تو گویا وہ اپنی آل کے ان افراد کو، سیدہ طیبہ طاہرہ کو، سیدنا علی کو اور حسن و حسین کو اس کی وحدانیت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ لے کے گئے۔
اور میرے بھائیوں، میں نے بزرگوں میں، اپنے مشائخ میں یہ سنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں دعا کرنے جاتے ہیں اور آپ حسنین کو، ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جا کے دعا کریں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ حضور کی سنت ہے، تم بھی جب اللہ کے دربار میں کوئی دعا کرنے لگو تو پنجتن پاک کے وسیلے کو ساتھ لے لیا کرو۔ یہ وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ان لوگوں کی عظمت ہے اور یہ ہمارے اوپر ہمارے اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے یہ والہانہ محبت کریں اور یہ والہانہ عشق کریں اور ان کی صداقت کے، ان کی عظمت کے وہ گن گائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارا پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جیدہ کھائیے او دے گیت گائیے، جیدہ کھائیے او دے گیت گائیے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں آخے جی تسی بڑی گل کردے ہو کربلا وچ حسین آختے سن، وجہ کی ہے؟ میں کہ وجہ ہے کہ میں ٹکڑے حسین دکھا، وجہ ہے کہ میں ٹکڑے حسین دکھانا، جڑا ٹکڑے یزید دکھاندا ہے وہ دے گیت گاوے، میں تے کوئی اعتراض نہیں۔ جیڑا جہندے ٹکڑے کھاندا ہے انہیں وہ دے گیت گانے، اساں نبی پاک دے ٹکڑے کھاندے ہیں، نبی پاک دے گیت گاندے ہیں، حسنین دے ٹکڑے کھاندے ہیں، حسنین دے گیت گاندے ہیں، پنجتن پاک دے ٹکڑے کھاندے ہیں، انہاں دے گیت گاندے ہیں، جنہاں نوں کدوں ہوروں پیندے نے انہاں دے گاون، سانو جتھوں پیندی ہے خیرات اسی تے انہاں دے گیت گانے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور بھی کئی کتب احادیث میں ہے۔ جس وقت عباسی خلیفے نے، مامون نے سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور مدینہ منورہ سے آپ سے یہ کہا کہ آپ خراسان میں تشریف لے آئیں، تو آپ خراسان میں تشریف لائے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں ایک اسم مبارک آتا ہے امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صاحب مسند ہیں، علماء جانتے ہیں ان کی مسند ابن راہویہ معروف کتاب ہے حدیث کی۔ اس زمانے میں امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی خراسان میں تھے اور علماء کے امام تھے۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خراسان پہنچے تو بعض مورخین نے لکھا ہے آپ کا 20,000 علماء خراسان نے استقبال کیا، 20,000 علماء خراسان نے، اور جن کی جو قیادت کر رہے تھے وہ امام اسحاق ابن راہویہ تھے۔ اور وہ چونکہ حدیث کی تدوین کا زمانہ تھا، لوگ سند سنتے تھے بہت دور دور جا کے، یعنی سند کی طلب میں جاتے تھے، حدیث کی طلب میں جاتے تھے لوگ۔ تو امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خانوادہ نبوت کے اس زمانے میں امام تھے، چشم و چراغ تھے۔ آپ جب وہاں خراسان میں آئے، علماء نے ملاقات کی، اسحاق ابن راہویہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کھڑے ہو کے سوال عرض کیا کہ حضور اپنے نانا جان سے کوئی روایت ارشاد فرمائیں، ہم سب کے لیے وہ ایک سند ہو جائے گی کہ جو ہم نے آپ سے سماعت کی ہوگی، اپنے نانا جان کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو حدیث بیان فرمائی، اس کی جو آپ نے سند پڑھی، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے سنا ہے اپنے والد موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر الصادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد الباقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد علی السجاد زین العابدین سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد علی وسلم سے۔ جیسے ہی امام علی رضا نے یہ سند بیان فرمائی تو درد والے لوگ تھے، کوہرام بپا ہو گیا خراسان کے اندر یہ حدیث سن کے، یہ سند سن کے، کہ اس میں سوائے اہل بیت اطہار کے کسی کا نام نہیں تھا سند کے اندر۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سند امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سند جو ہے سلسلۃ الذہب ہے، سلسلہ سند کو کڑی کہتے ہیں، اور ذہب سونے کو کہتے ہیں، سنہری کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سونے کی سند ہے، اور اس میں درمیان میں چونکہ سوائے بیت اطہار کے کسی اور کا واسطہ اور ذکر نہیں ہے، تو یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی ہے یہ۔ پر امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الثقات میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک نقل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ، اگر کوئی ایسا شخص جس کو جنون کا مرض لاحق ہو گیا ہو، دیوانگی ہو گئی ہو، پاگل ہو گیا ہو، یہ سند پڑھ کے اس پر پھونک دو، اس کا پاگل پن جاتا رہے گا اس سند کی برکت سے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو فقہ کے بانی ہیں، عقیدہ حنبلی کے بانی ہیں۔ اب میں نے اپنے استاد گرامی جن سے میں نے یہ سند پڑھا، جن سے انہوں نے یہ بیان کر کے کہا، انہوں نے کہا بیٹا ایک گل یہ سمجھنا لیے، گل ایک سمجھنا لیے، اس سمجھنا لی گل یہ ہے کہ کہندا کول ہے کہ ایک پڑھ کے مجنون تے پھوکو چاہتے وہی ٹھیک ہو، ویسی کہ امام احمد دا کول ہے کہندا۔ اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت دی 4 عظیم فقہ چوں چوتھی برحق فقہ بانی ہیں، مجتہدن۔ اور جس ٹائم آپ بغداد دے اندر ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی کا رقعہ دیا، امام شافعی کا رقعہ دیا۔ اور امام احمد نے وہ رقعہ جب کھولا تو اس میں امام شافعی نے سلام مسنون کے بعد یہ لکھا تھا کہ احمد، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ احمد ابن حنبل کو میرا سلام بھی کہو، اور اسے کہو کہ تم قدم قرآن کے مسئلے میں گرفتار کیے جاؤ گے، لیکن اللہ تمہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کا وہ معروف مناظرے ہیں، معروف آپ کا مسئلہ ہے قدم قرآن کے مسئلے پہ، جو معتزلہ کے ساتھ بغداد میں آپ کا مسئلہ تھا۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امام ربی جو امام شافعی کے شاگرد وہ روکا لائے تھے، آپ نے وہ دیکھا ادھر ادھر اب اور کوئی چیز نہیں ہے کہ استاد کا قاصد آیا ہے قاہرہ سے، استاد کا قاصد آیا ہے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں؟ تو جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ جبہ اتارا اور کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ اور نہیں، یہ
امام کی خدمت میں میرا ہدیہ پیش کر دینا۔ یہ طبقات حنابلہ میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب، اور امام ذہبی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ جب یہ جبہ امام احمد کا پہنچا امام شافعی کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ربی کیا لائے ہو؟ کہا حضور امام احمد کے پاس ہدیہ کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو یہ جبہ اپنا جو پہنا ہوا تھا یہ اتار کے دے دیا کہ یہ میرے استاد کو ہدیہ کرنا اس خواب کے بشارت کے تحفے میں۔ تو امام شافعی نے ربی کو فرمایا، امام ربی کو فرمایا کہ ربی جاؤ اس جبے کو پانی میں بھگو دو، وہ پانی خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ، اس لیے کہ یہ جبہ احمد کے جسم سے لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ وہ امام احمد ابن حنبل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بابرکت وجود دیا کہ جس سے مس ہونے والے جبے کا دھومن امام شافعی برکت سمجھتے ہیں۔ ان کے جسم سے جو جبہ مس ہو گیا اس جبے کا امام شافعی برکت اور شفا سمجھتے ہیں۔ وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سند کسی پہ پڑھ کے پھونک اس کا جنون جاتا رہے گا۔ تو استاد گرامی فرمانے لگے کہ ایک کہندہ کول ہے کہ جی امام احمد ہے، کہندے بارے چے کس کے بارے میں ہے؟ کہ جی اس سند کے بارے میں ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا سند میں کوئی آیت ہے؟ نہیں۔ سند میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مسنون دعا ہے؟ نہیں۔ کوئی اور مسنون دعا ہے اس میں؟ جی نہیں۔ اسماء صفات کا کوئی وسیلہ ہے اس میں؟ جی نہیں۔ اس سند میں کیا ہے؟ جی اس سند میں صرف اہل بیت اطہار کے اسماء ہیں کہ حدثنا علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب۔ یہ سند ہے۔ اس میں کوئی دعا ہے؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی اور مسنون ایسی چیز کہ جس کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پڑھنا خیر فرمایا ہو؟ نہیں۔ صرف ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی ہیں۔ امام احمد کے نزدیک اہل بیت اطہار کے اسماء کے اندر یہ برکت ہے کہ اگر وہ پڑھ کے پھونک دیے جائیں تو اللہ ان کی برکت سے شفا عطا کرتا ہے۔ ان کے ناموں میں ایسی برکت ہے، ان کے ناموں میں ایسی برکت ہے، ان کے اسماء میں ایسی برکت ہے۔ میرے بھائیو اس لیے یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ تو یہ ان کی بات ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور یہ ان کی بات ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ وہ جو میں نے ابھی حدیث عرض کی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں معافی چاہتا ہوں گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں اسے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اب یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، جس میں اس آیت مباہلہ کی آپ نے تفسیر میں یہ بات فرمائی ہے، اسی حدیث میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے رسول اللہ نے فرمائی ہوتی تو میں زندگی بھر اسے اپنی قیمتی سے قیمتی بات سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا۔ اور وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ فرمایا ایک یہ کہ ایک غزوے کے وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ میں چھوڑا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض گزار جذبہ تھا کہ میں بھی حضور کے ساتھ غزوے میں شریک ہوں، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ دوسری بات حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن ہمیں یہ بشارت عطا فرمائی کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور جب صبح ہوئی تو حضور نے حضرت علی کو طلب فرما کے ان کے ہاتھ میں علم دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، سرکار نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالے اور آنکھوں کو شفا ہو گئی۔ اور تیسری بات سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ مباہلے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو طلب کیا، امام حسن، امام حسین، سیدہ طیبہ طاہرہ کو اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور میدان میں لے گئے تو وہاں آپ نے دعا سے پہلے یہ عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں جنہیں میں لے کے تیرے دربار میں آ گیا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے ان تینوں میں سے ایک بات بھی فرمائی ہوتی تو میرے لیے زندگی کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز سے وہ ایک بات بہت تھی۔ تو یہ جو محبت ہے اہل بیت اطہار سے، یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے محبت، کہ یہ میری چوائس ہے کہ میں پک اینڈ چوز میں جاؤں کہ یہ میں ان سے محبت کروں یا ان سے محبت نہ کروں۔ محبت اہل بیت، محبت علی، محبت حسن و حسین، یہ از روئے قرآن میرے اوپر فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور قرب میں چونکہ حضور کی قرابت میں چونکہ امام علی رضا بھی آتے ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی آتے ہیں، امام جعفر الصادق بھی آتے ہیں، امام محمد الباقر بھی آتے ہیں، امام زین العابدین بھی آتے ہیں۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ ان کے اسماء کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عقیدہ کی معروف کتاب ہے ہمارا جتنا بھی احناف کا، حنفیوں کا جو عقیدہ ہے، اس کا سب سے بہترین ترجمان رسالہ جو ہے وہ امام ابو حفص عمر النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ نصفیہ ہے، جس کی شرح امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے۔ شرح عقائد کے نام سے تقریباً تمام علماء کرام کو عقیدے کی بنیادی کتاب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ امام عمر النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولیاء کا اس بات کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی ہے، یہ برکت دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر یہ عطا کی گئی ہے کہ اگر وہ دعا کر دیں تو اللہ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو یہ ان کے وجود مسعود کے اندر یہ برکت ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں آپ سے یہ بصد ادب التماس کروں گا کہ اولیاء کا جو راستہ ہے، اہل حق کا جو راستہ ہے، وہ اعتدال پہ مبنی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات ساتھیوں کو، دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ علماء سے پوچھ لیں کہ یہ واحد راستہ ہے جس میں آپ کو کوئی بغض نہیں ملے گا، کوئی بغض نہیں ملے گا، کسی سے بعد اور دوری نہیں ملے گی، کسی پہ جرح اور کسی پہ اعتراض اور کسی کے بارے میں آپ کو نفرت انگیزی نہیں ملے گی۔ وہ حضرات انبیاء ہوں، وہ حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین ہوں، وہ مہاجرین و انصار ہوں جن کے فضائل منصوص ہیں، یعنی مہاجرین سے محبت کرنا
جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، ان سے محبت کرنا یہ میرے لیے پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ میرا دل چاہے تو میں محبت کروں، میرا دل نہ چاہے تو میں محبت نہ کروں. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے ان مہاجرین سے محبت کرنا. ان کے فضائل منصوص ہیں، قرآن میں آئے ہیں، تو چوائس نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان کی محبت سے کسی اور محبت کو اختیار کروں. انصار کے فضائل قرآن میں آئے ہیں، انصار کے فضائل قرآن میں آئے ہیں. قرآن نے انصار کی، حضور کی مددگاروں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ میری مرضی آئے تو میں انصار سے محبت کروں اور مرضی میں نہ آئے تو میں انصار سے محبت نہ کروں. انصار سے محبت کرنا، اہل مدینہ سے محبت کرنا میرے لیے لازم ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کے فضائل بیان کیے. اور ان جرنل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا میرے اوپر یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ میرا دل چاہے تو میں صحابہ سے محبت کروں اور میرا دل نہ چاہے تو میں صحابہ سے محبت نہ کروں. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. صحابہ کی محبت قرآن نے سکھائی ہے. پہلا پارہ ہی آپ پڑھتے ہیں تو پہلے پارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، یہ منافقین کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے ہیں جو بے وقوف ہیں. قرآن نے جواب دیا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے خود بے وقوف ہیں بہت بڑے. میرے استاد گرامی یہ فرماتے تھے بیٹا صحابہ کا دفاع کرنا سنت الہیہ ہے، قرآن میں اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، تو صحابہ سے محبت کرنا پک اینڈ چوز نہیں ہے. اسی طرح ازواج مطہرات ہیں، تو ازواج مطہرات کا ادب کرنا، ان کے معاملے کے اندر اپنی زبان کو، ذہن کو، دل کو، خیال کو پاکیزہ رکھنا، یہ منصوص ہے. یہ پک اینڈ چوز کی بات نہیں ہے کہ یہ میرا دل چاہے تو میں کروں، دل چاہے تو نہ کروں. اسی طرح اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے، اس میں چوائس نہیں ہے کہ بھئی چوائس ہے محبت کر لو، چوائس ہے تو محبت نہ کرو. یہ بات نہیں ہے. فرما دیا کہ جو تمہیں پیغام ہدایت ملا ہے اس کے صلے میں تم رسول اللہ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. کیا دو گے؟ حضور کو کیا پیش کرو گے کہ جو انہوں نے نجات کا پیغام دیا، ہدایت کا پیغام دیا، جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کیا، آخری وحی کو محفوظ کر کے تم تک پہنچایا ہے. کیا دے سکتے ہو تم اس کے بدلے میں حضور کو، سوائے اس کے کہ حضور کے قرابت داروں سے محبت کیا کرو. تو اہل بیت کی محبت جو ہے یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اسی طرح اولیاء و صالحین کی جو محبت ہے یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو اولیاء اللہ سے محبت کریں اور آپ کا دل نہ کرے تو آپ اولیاء اور صالحین سے محبت نہ کریں. جو اولیاء کی اور صالحین کی محبت ہے اور اہل ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور اس انعام یافتہ طبقے کی جو محبت ہے وہ تو آپ اپنی ہر نماز کے اندر کرتے ہیں. اس لیے جو بنیادی آج کی ساری گفتگو کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، اہل حق کا راستہ ہے، یہ برحق راستہ ہے. اس کے اندر اعتدال ہے، اس کے اندر کسی سے نفرت نہیں ہے، اس کے اندر کسی سے عداوت نہیں ہے، اس کے اندر کسی کا بغض نہیں ہے، اس کے اندر سب سے محبت کرنا ہے. اس کے اندر سینے کو ہر ایک کینے سے پاک کرنا اور اپنے تزکیہ کرنا ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے، یعنی انسان اس پاکی کے سفر کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، وہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس میں ذات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اپنے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، تو ذکر کرتے 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 اس کے تسلسل سے اس کی ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے سینے کی ہر میل کچیل اللہ تبارک و تعالی صاف فرما دیتا ہے اور اس کا سینہ آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے. اور اس آئینے کی طرح جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کے اندر انوار پیدا ہو جاتے ہیں. تو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نام فقیر تنادا باہو
قبر جنادی جیوے ہو. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ قبر زندہ ہوتی ہے؟ انسان کا یہ جو جسم ہے یہ فانی ہے، اس جسم نے مٹ جانا ہے. ہر چیز اس دنیا کے اندر ہالک ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس دنیا کے اندر باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے. تو جس سینے کے اندر اللہ کا نام آ جاتا ہے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے، اور وہ سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک کی برکت سے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی دعوت ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینے بے کینے ہو جائیں اور ہمارے سینے آئینے ہو جائیں اور ہمارے سینے رحمت مدینہ کے مستحق بن جائیں، تو اس قلبی ذکر کو اختیار کرو جس کے ساتھ دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے، حضور کی آل کی محبت عطا فرمائے، حضور کی ازواج کا ادب نصیب فرمائے، حضور کی امت کے صالحین اور اولیاء کی محبت اور ان کی صحبت سے ہمیں فیضیاب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.